السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ایپیسوڈ آنے میں ٹائم لگ گیا ہے پر اب آ گئی ہے۔ ریڈ کریں اور ہمارا دیا گیا ایک چھوٹا سا ٹارگٹ بھی مکمل کریں۔ 100 لائکس اور 30 کمنٹس لازمی طور پر مکمل کریے گا ریڈرز۔ کل ٹائم پر ایپیسوڈ مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ۔ اور ایپیسوڈ میں جو غلطیاں ٹائپنگ میں اور وائس اوور میں ہو گئی ہوں انہیں نظر انداز کیجیے گا پلیز۔ چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ دل رقصم سیزن 2 قسط نمبر 3 پارٹ 2۔ از قلم صالحہ اقبال۔ ادا صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھی ہوئی مسلسل ہاتھ میں پکڑے دھوئیں کے باؤل میں سے اپنی انگلیاں آر پار کر رہی تھی اور سردار کے بیٹے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جو بڑی شدت سے ادا کی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو اپنے بستر پر لانے کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہلکا ہلکا اپنا پیر ہلاتی ہوئی وہ اپنے خیالوں میں مگن تھی کہ اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، جس کی پہلی دستک پر ہی ادا ہلکی سی آواز میں کمرے میں آنے کی اجازت دیتی ہے۔ اجازت ملنے پر لڑکا پہلے دروازہ کھولے اندر داخل ہوتا ہے، سر جھکائے ادا کو سردار کے بیٹے کے آنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ جس کا سن ادا فوراً سے ہاتھ میں پکڑے باؤل سے نظر ہٹا کر اس لڑکے کی طرف دیکھتی ہے جو سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھے ادا اسے نرم آہستہ سی آواز میں حکمانہ انداز میں سردار کے بیٹے کو اندر آنے کا کہتی ہے۔ ادا سے اجازت ملنے پر لڑکا فوراً سے باہر کھڑے انسان کو کمرے میں آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ لڑکے کے اشارے پر باہر کھڑا انسان فوراً سے کمرے میں داخل ہوتا، ڈارک نیوی بلو کلر کی کاٹن کی قمیض شلوار میں ملبوس، اوپر سکن کلر کا کوٹ پہنے ہوئے، بالوں کو اچھے سے جیل سے سیٹ کیے ہوئے، اپنے بائیں ہاتھ میں ایک خوبصورت سی چمکتی ہوئی گھڑی، پیروں میں بلیک کلر کے شوز پہنے ایک 6 فٹ سے نکلتے قد والا انسان کمرے میں داخل ہوتا ہے، جو اندر آتے ہی پورے کمرے میں نظریں دوڑانے لگتا ہے۔ وہاں کا خوبصورت اور دل کو سکون دینے والا ماحول دیکھ اس لڑکے اس انسان کے لبوں پر فوراً سے مسکراہٹ رینگنے لگتی ہے۔ ابھی وہ مسکراتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اس کی نظر سامنے صوفے پر مہرون کلر کی سلک کی خوبصورت سی ساڑی میں ملبوس ادا کے خوبصورت سے چہرے پر نظریں پڑتی ہیں، جسے دیکھ لڑکے کی آنکھوں میں حیرانگی آئی تھی۔ پر وہ اپنی حیرانگی کو جلد ہی غائب کرتا ہوا مسکراتے ہوئے ادا کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکا ادا کے سامنے کچھ فاصلے پر آ کھڑا ہوتا ہے، نظریں اٹھائے ادا سر سے لے کر پیر تک ایک ہی نظر میں اس کا جائزہ لیتی ہے۔ ادا نے تو اس پر سرسری سی نظر ڈالی تھی، لیکن سامنے کھڑا اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس پر سے نظریں ہٹانا بھول بھی گیا تھا۔ ادا لگ بھی تو اس وقت بے حد خوبصورت رہی تھی۔ آپ نے مجھے یاد کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی بھی آپ کا وجود اس جگہ سے تعلق رکھتا ہے ادا بھائی۔ لڑکا اپنی آخری الفاظوں پر زور دیتے ہوئے بولا، ادا تمہیں ہمیشہ اسی جگہ پر نظر آئے گی، چاہے اس کا وجود اس جگہ سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ ہاتھ میں پکڑا باؤل سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے ادا ایک بار پھر نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھتے ہوئے بولتی ہے، اور بولتے ہی اپنے ہاتھ سے سائڈ صوفے پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہے۔ ادا کے اشارے کرنے پر لڑکا کندھے اچکائے گہری سانس لیے اپنے ماتھے پر ہلکی سی انگلی سے خارج کرنے والا رد عمل کرتا ہوا صوفے پر جا بیٹھتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم یہاں کی ایک لڑکی میں دلچسپی رکھ رہے ہو، اسے اپنے بستر پر بلانے کے لیے مرے جا رہے ہو، کیا یہ بات سچ ہے؟ اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی ٹانگ پر ٹانگ رکھے لڑکے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، جو اب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ادا کو بغور دیکھتا ہوا اپنی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک پیدا کر رہا تھا۔ بالکل 100% سچ ہے۔
اب میں کیا کروں؟ آپ نے اس جگہ کو جنت بنا کر رکھا ہے۔ اب یہاں کی حوروں کو دیکھ ہم جیسے عام انسان پاگل نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ لیکن آپ ان حوروں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہیں مجھے۔ زندگی میں پہلی بار آپ کو دیکھ رہا ہوں اور دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیکھتا بھی رہوں تو میرا جی نہیں بھرے گا، لڑکا کہتا ہے، اور ادا ہلکا سا سر نیچے کی طرف کرتے ہوئے مسکرا دیتی ہے۔ وہ مسکراہٹ اس کی بات پر تو ہرگز نہیں آئی تھی، اس کی ہمت دیکھ کر ادا کو آئی تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس کے سامنے آئے ہوئے کسی بھی انسان میں اتنی ہمت نہیں تھی جو ادا سے اس کے خان کے علاوہ کسی بھی قسم کی بات کر سکے۔ لیکن اس کے سامنے اس لمحے جو بیٹھا تھا وہ دل پھینک انداز میں اسے امپریس کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس بات کو خیال سے دور کیے کہ ادا آئے گئے مردوں سے امپریس ہونے والی لڑکی نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی انسان سے امپریس ہوئی تھی زندگی میں پہلی بار ملاقات کرنے پر، اور وہ اس کا خان تھا جس سے پہلی ملاقات میں اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کو اپنے نام کر لیا تھا۔ باتیں اچھی کر رہے ہو، لیکن تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے میں آلریڈی بکڈ ہوں، کسی کی بیوی، کسی کی ماں، کسی کی بہن۔ میں ان تینوں رشتوں میں پہلے ہی کسی کی ہو چکی ہوں۔ اس لیے مجھ پر کسی بھی قسم کا ٹرائی کرنے کی کوشش نہیں کریں، اور صرف مجھ پر ہی نہیں، میری یہاں کی کسی بھی لڑکی پر بہت ہی پیار سے سمجھا رہی ہوں، جبکہ میں لڑکوں کے لیے اس قسم کے لفظوں کا استعمال ہرگز نہیں کرتی۔ انہیں سمجھانے کا، ان سے بات کرنے کا طریقہ میرا کچھ اور ہوتا ہے۔ فی الحال تم عمر میں مجھ سے چھوٹے لگ رہے ہو، اور یہ چڑھتی جوانی کے نشے ہیں تمہارے، سمجھ سکتی ہوں، ہر کسی کو ہوتے ہیں، لیکن تم اپنی جوانی کہیں اور جا کر نکالو، کیونکہ یہاں کی لڑکیاں رقص کرتی ہیں، جسم فروش نہیں۔ اگر تم پر جوانی اتنی ہی چڑھ رہی ہے تو اپنے بابا سے کہو کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک لڑکی لا کر دے۔ اپنا ہوس مٹانے کے لیے ان جگہوں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میری لڑکیوں کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے کی تو ہرگز نہیں، کیونکہ اس ادا کی تم ہر ایک ادا سے ابھی ناواقف ہو۔ اگر میں نے تمہیں خوبصورتی کی جھلکیاں دکھانا شروع کی تو تم کچھ بھی دیکھنے لائق نہیں بچو گے۔ یہ میرا تمہارے لیے ایک مشورہ تھا، امید کرتی ہوں تم اچھے سے سمجھو گے اور عمل بھی کرو گے۔ اس پر لیکن پہلی اور آخری بار ہی مشورہ تھا، تو تمہارے لیے اب اپنے قدموں کو چلنے کی توفیق عطا کرو اور میرے کمرے سے باہر نکلو، اور صرف کمرے سے ہی نہیں، اس کوٹھے کی عمارت سے بھی کہیں دور دفع ہو جاؤ، مہربانی کر کے۔ ادا کہتی ہے اور دور کھڑے لڑکے کو، صوفے پر بیٹھے لڑکے کو لے جانے کا اشارہ کرتی ہے، لیکن صوفے پر بیٹھا لڑکا اپنی جگہ سے اٹھتا تک نہیں ہے۔ ادا کی بات سننے کے بعد بھی وہ اسی طرح بیٹھا ہوا غور سے ادا کی بات کو سنتا ہے، اس کے چہرے کی ایک ایک نقوش کو دیکھتا ہوا، اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھتا ہوا۔ لیکن جیسے ہی ادا کی بات مکمل ہوتی ہے، وہ ایک گہری سانس بھرتا صوفے سے اپنی کمر ٹکائے ادا کی طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھتا ہے، اور پھر ادا کے چہرے کی طرف اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولنا شروع کرتا ہے۔ میں نے اگر اپنے بابا سے کہہ دیا کہ مجھے لڑکی چاہیے تو وہ آسمان زمین ایک کر دیں گے مجھے وہ دینے کے لیے جس کی خواہش میں نے کی ہے۔ اس بات سے شاید ابھی آپ ناواقف ہیں، کیونکہ آپ مجھ سے، میرے بابا سے، میری شخصیت سے ناواقف ہیں۔
ادا کی طرف دیکھتا ہوا ایک آئی برو اٹھائے، ہلکا سا لبوں پر مسکراہٹ ظاہر کرتے ہوئے بولا، مجھے تمہارے بابا کے بارے میں، تمہارے بارے میں اور تمہاری شخصیت کے بارے میں جاننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں صرف ان لوگوں کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتی ہوں جس سے میرا تعلق ہوتا ہے۔ تمہارے جیسے لوگ میرے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، نہ ہونے کے برابر ہو تم لوگ۔ اس لیے مزید میرے صبر کا امتحان نہیں لو، جتنا میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ اور تم نے جو سننا تھا وہ سن لیا۔ مزید ایک دوسرے کو کچھ بھی کہنے اور سننے سے روکتے ہوئے اپنے اپنے راستے نکلتے ہیں۔ دروازہ وہاں ہے، جاؤ یہاں سے۔ ادا ٹانگ سے ٹانگ ہٹائے اب کی بار تھوڑی تلخی سے بولی، جس کی بات پر سامنے بیٹھا شخص مزید مسکرا پڑتا ہے۔ وہ مسکراتا ہے اور ادا کے دماغ کی رگیں تننے لگتی ہیں، کیونکہ اس نے ٹھیک لوگ تو بہت دیکھے تھے، پر اس سے کم، جو اپنی بے عزتی بھی سن رہا تھا، اسے محسوس بھی کر رہا تھا، لیکن اپنی جگہ سے اٹھنے کی توفیق نہیں کر رہا تھا۔ اگر مجھے خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہوتا تو میں کبھی اس جگہ پر قدم نہیں رکھتا۔ میں نے قدم رکھا ہے کچھ لینے کے لیے، جب تک مجھے نہیں مل جاتا تب تک میں یہاں سے نہیں جاتا۔ جب تک مجھے سچ میں وہ نہیں مل جاتا جو مجھے چاہیے، میں اس جگہ سے، اس کمرے سے اور اس صوفے سے نہیں اٹھنے والا۔ ادا کی طرف مزید تجسس کی نگاہوں سے دیکھتا ہوا، صوفے سے ٹیک ہٹائے اپنے گھٹنوں پر دونوں کوہنیاں جماتے ہوئے، سرسری سی نظر پورے کمرے میں دوڑاتا ہوا واپس ادا کے وجود پہ نظریں دوڑائے کہتا ہے، اوہ، تو وہ کیا ہے جو تمہیں چاہیے؟ ادا واپس ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھتی ہے، لیکن انتہائی پرسکون سے انداز میں، وہ انداز جس سے واقف سامنے دروازے میں کھڑا لڑکا تو اچھے سے تھا، لیکن صوفے پر بیٹھا لڑکا نہیں۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ اگر آپ مجھے وہ لڑکی دے دیتی ہیں تو میں آپ کو اتنی قیمت اس کی ادا کروں گا جتنی آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کی ہوگی۔ کتنی قیمت؟ لڑکے کے کہنے کے بعد ادا فوراً سے پوچھتی ہے۔ $10,00,000 ایک رات کے لیے۔ ادا کے پوچھنے کے بعد لڑکا بھی فوراً سے اسے جواب دیتا ہے، جس کا جواب سنے ادا گہری سانس لیتے ہوئے دروازے میں کھڑے لڑکے کی طرف دیکھتی ہے۔ ادا کے اس طرح سے دیکھنے پر وہ فوراً سے نظریں جھکا جاتا ہے۔ 10,00,000 ایک رات کے لیے؟ لڑکے کی بات دہراتی ہوئی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی، اپنی ساڑھی کے پلو کو ٹھیک کرتی، سامنے ٹیبل پر پڑے دھوئیں کے باؤل کو اٹھائے واپس ڈریسنگ ٹیبل کے پاس لے جا رکھتی ہے۔ کیا بات ہے، آج کل کے لڑکوں کو لڑکیوں کی خوبصورتی کی قیمت معلوم ہے۔ 10,00,000 برے نہیں ہیں۔ ایک رات میں 10,00,000 کی کمائی یہاں پر موجود لڑکیوں کے تقریباً ایک ہفتے کے رقص کی کمائی کے برابر ہے۔ اگر وہ آج رقص کرتی ہیں تب بھی ہمیں اس سے زیادہ پیسے ملیں گے، اور اگر وہ نہیں کرتی ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، پیسے تو ہمیں پھر بھی مل رہے ہیں۔ باؤل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے، ہلکا سا پلٹتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بولی، ادا کے اس طرح کہنے پر صوفے پر بیٹھے لڑکے کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری سے گہری ہونے لگتی ہے۔ مسکراتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھتا ہوا ادا کی طرف اپنے قدم اٹھاتا ہے۔ بالکل، ہمیں لڑکیوں کی خوبصورتی کی قیمت کا اندازہ ہے، اور میں اس سے زیادہ پیسے بھی دے سکتا ہوں، لیکن اس لڑکی کے نہیں، تمہارے۔
اگر تم میرے ساتھ ایک رات گزارو تو میں 2 گنا زیادہ پیسے دے سکتا ہوں تمہیں۔ ادا کے سامنے بالکل سامنے کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھے ہلکا سا شیطانی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائے بولا، 2 گنا کتنے؟ میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے کتنے پیسے دو گے؟ ادا بھی اپنا مکمل رخ اس لڑکے کی طرف موڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سر اٹھائے دیکھتے ہوئے ہلکی سی گردن ٹیڑھی کیے پوچھتی ہے، 30 لاکھ۔ ادا بائی کے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے 30 لاکھ دینے کو تیار ہوں میں۔ تم بتاؤ میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے تیار ہو؟ فکر نہیں کرو، تمہارے شوہر کو پتہ نہیں چلے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ آج کی رات تم اپنا وجود اپنا جسم میرے حوالے کرو، کل صبح ہوتے ہی میں پیسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ لڑکا ادا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور اس کے کہنے پر ادا سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس بھرتی ہلکا سا مسکرانے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن تمہیں پیسے پہلے دینے پڑیں گے۔ تم پیسے لے کر آؤ، پھر جو تم ڈیزرو کرو گے وہ تمہیں ملے گا۔ مل جائیں گے پیسے تمہیں، پر پہلے تم مجھے اپنا جسم دو۔ میں پہلے اس پر قابض ہوں گا جیسے میں چاہتا ہوں، اس کا استعمال کروں گا، اس کے بعد میں تمہیں پیسے دوں گا۔ اگر پیسے پہلے ملنے کے بعد تم مکر گئی تو کیا ہوگا؟ میرے پیسے تو ضائع ہو جائیں گے نا؟ اور اگر جسم ملنے کے بعد تم مکر گئے، پیسے نہ دیے، تو میری رات تو ضائع ہو جائے گی نا؟ تم میری جگہ پر کھڑے ہو اور تم مجھ سے ہی سودے بازی کر رہے ہو۔ اگر پیسے نہیں دو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دروازہ وہ رہا، نقصان اس دروازے سے باہر جانے پر کس کا زیادہ ہوگا، اس بات کا اندازہ تو ہو رہا ہوگا تمہیں، باقی تمہاری مرضی۔ اپنے ساڑی کے پلو میں چھپے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ادا ایک بار پھر بے فکر سے انداز میں کہتی ہوئی دوبارہ اپنے قدم آگے کی طرف بڑھاتی ہے، آپ اپنی بات پر قائم رہیں گی، پیسے ملنے کے بعد مکریں گی نہیں؟ ادا کو اپنے سامنے سے جاتا دیکھ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، بالکل بھی نہیں، میں نے تمہیں کہا نا، جو تم ڈیزرو کرتے ہو وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ جو خیال تم نے اپنے ذہن میں پیدا کیے ہیں، میں اس کے برعکس تمہیں آج کی رات میں جنت دکھاؤں گی، لیکن پہلے پیسے دینے کے بعد ہی ہوگا سب کچھ۔ ادا لڑکے کی طرف مڑتے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پرسکون سے انداز میں مسکراتے ہوئے گہری سانس لیتی صوفے پر دوبارہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے کی بیک سے پشت ٹکائے اپنے ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے بیٹھتی ہے اور سامنے کھڑے شخص کو چند لمحوں کے لیے سوچ میں مبتلا کر جاتی ہے، لیکن ادا کو دیکھ، اس کی خوبصورتی کو دیکھ، وہ لڑکا بھی زیادہ کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو رہا تھا۔ اسی لمحے وہ اپنے کوٹ کی جیب سے وہ نکالتا ہوا اپنے 7 آدمیوں کو فون لگاتا ہے جو اس لڑکے کے ایک بار کہنے پر 30 لاکھ روپے لے کر اس پرانی عمارت میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اتنے سارے پیسے اپنے ساتھ ہمیشہ ہی رکھتے ہیں کیونکہ ایک سردار کا بیٹا ہے، ایک عیاش پرست انسان۔ جہاں اسے اپنی عیاشی کو دکھانے کا موقع ملتا ہے، وہاں وہ اس موقع کو کبھی اپنے ہاتھ سے گنواتا نہیں۔ پیسے آ رہے ہیں، آپ خود کو تیار کر لیں، کیونکہ میں بھی پیسے دینے کے بعد جو مجھے چاہیے وہ حاصل کیے بغیر رہتا نہیں۔
فون بند کیے ادا کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے، جس کے جواب میں ادا کچھ بھی کہنے کی بجائے مسکرا دیتی ہے۔ عباس ابھی پرانی عمارت تک پہنچنے کا راستہ طے کر ہی رہا تھا۔ وہ ابھی آدھے راستے سے زیادہ سفر طے کر چکا تھا اور باقی کا کچھ سفر رہ گیا تھا۔ اسے دیکھتا ہوا وہ مسلسل اپنے ذہن میں آج کی پنچایت میں جو ہوا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ادا کو کیسے اس بات کے لیے راضی کیا جائے کہ وہ پرانی عمارت بند کرنے کے لیے مان جائے۔ یہاں عباس اس کشمکش میں مبتلا تھا اور وہاں دوسری جانب ادا کچھ اور کرنے کے بارے میں ارادہ کر چکی تھی، جس کا تصور بھی اس کے سامنے بیٹھا شخص نہیں کر پا رہا تھا۔ خان حویلی میں بھی سارے کے سارے اپنے کمرے میں واپس جانے کے بعد ریفریش ہو کر ایک ایک کر کمرے سے باہر نکل رہے تھے، سوائے امایا اور آریان کے، جو ابھی تک اپنے کمرے میں موجود تھے۔ امایا الحان کے کپڑے چینج کروا رہی تھی۔ اس سے کپڑے چینج کروا کر اچھے سے تیار کیے وہ کمرے سے واپس باہر بھیج چکی تھی اور خود بھی اپنے کپڑے چینج کرنے کے لیے الماری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج اس نے جتنی بھی شاپنگ کی تھی وہ سب کی سب اس نے الحان کے لیے کی تھی، اپنے لیے اس نے ایک چیز تک نہیں خریدی تھی۔ جب سے الحان پیدا ہوا تھا سارے کے سارے پیسے امایا آریان کے الحان پر ہی لگاتی تھی۔ اپنے لیے وہ چیزیں پہلے سے بہت کم خریدنے لگ گئی تھی، جبکہ الحان کے لیے وہ دنیا جہان کی ہر ایک چیز خرید چکی تھی۔ جب بھی جو بھی پسند آتا وہ بنا کر دوسری سوچ اپنے ذہن میں لائی اپنے بچے کے لیے وہ خرید لیتی تھی۔ آج بھی وہ تقریباً لاکھوں کی شاپنگ کر کے آئی تھی، صرف الحان کی نہیں، حویلی کے سارے بچوں کے لیے۔ الحان کے کپڑے اور شہروز کی ننھی گڑیا کے کپڑے جو آج خرید کر لائی تھی۔ صوفے پر اچھے سے اپنے بنگلے میں لے جانے کے لیے وہ سیٹ کر کے رکھے اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل دیے وہ اپنے لیے الماری سے ایک خوبصورت سی مٹی کلر کی ریشمی فراک نکالے اسے ہینگر سے نکال ہی رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں آریان شاور لے کر بنا شرٹ کے اپنے ہاتھ میں ٹاول پکڑے ہوئے جو اپنے بالوں میں ہلکا ہلکا سا پھیر رہا تھا اسی طرح باہر نکلتا ہے۔ آریان باہر آتا ہے کہ امایا کی فوراً سے نظریں اس کی طرف اٹھتی ہیں۔ آریان کے چوڑے کندھے، اس کے سکس پیکس، ایبس، اس کی چوڑی کسرتی باڈی۔ جس پر جگہ جگہ پانی دیکھ امایا کی نظر دو لمحے کے لیے آریان کے وجود پر اس کے سینے پر ہی رک گئی تھی، اور وہ بھی اس طرح سے رکی تھی کہ کوششیں کرنے کے باوجود بھی وہ نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی، اور امایا کو اس طرح خود کو دیکھتا دیکھ آریان اپنے منہ میں زبان پھیرتا ہوا اپنے بالوں میں پھیرتا ہوا ٹاول صوفے سے پھینکے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ ایک نظر وہ اپنے آپ کو اسی حالت میں دیکھتا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، بالوں کا پانی اپنے ہاتھ سے نکالتا ہے کہ امایا بمشکل اپنی آنکھیں بند کیے آریان کے وجود سے نظریں ہٹاتی اور واپس اپنے کپڑوں کی طرف اپنی نظریں اٹھاتی ہے، جو اس وقت اس کے لیے کرنا بے حد مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اس کی بے لگام ہونے لگی تھی۔ اتنے فاصلے کے باوجود بھی امایا کی سانسیں نہ ہونے کے برابر چل رہی تھی۔ کنٹرول کر امایا، یہ کیا کر رہی ہے؟ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے ہلکا ہلکا سا ہاتھ اپنی دھڑکنوں پر رکھتے ہوئے اسے کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی،
اور اپنے ہاتھ میں پکڑے کپڑوں کو ہینگر سے نکالے ہینگر واپس الماری میں لگاتے کپڑے لیے واش روم کی طرف قدم اٹھاتی ہے پر جاتے جاتے رک جاتی ہے۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا فون بجنے لگا تھا، جس کے رنگ پر امایا کے قدم فوراً سے اپنے فون کی طرف اٹھتے ہیں۔ کپڑوں کو بیڈ پر رکھے خود اپنا فون اٹھائے فون اسکرین کی طرف دیکھتی ہے جہاں پر علیزے کی کالز اور میسیجز آئے ہوئے تھے۔ شاپنگ کے دوران اس نے اپنے فون پر بالکل توجہ نہیں دی تھی اور علیزے کی کوئی کال نہیں اٹھائی تھی۔ اب جب دوبارہ اس کے نمبرز پہ کال آتی ہے تو امایا فوراً سے اسے دوبارہ کال لگاتی ہوئی ایک ہاتھ کمر پر رکھے ابھی گردن موڑے وہ آریان کی طرف نظریں اٹھائے دیکھنے لگتی ہے، پر غور سے نہیں دیکھتی، بس سرسری سی نظر آریان پر ڈالتی واپس اپنی نظریں اس پر سے ہٹا لیتی ہے۔ امایا کی سرسری سی نظر آریان کے وجود پر پڑتی ہے، لیکن آریان کی نظروں کی تپش امایا کو اپنے وجود پر شدت کے ساتھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ کچھ دیر امایا اسی طرح آریان سے نظریں ہٹائے ہوئے علیزے کو فون لگانے لگتی ہے، لیکن اب کی بار علیزے اس کا فون نہیں اٹھاتی۔ اب فون اٹھا کیوں نہیں رہی؟ لیلی اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور بولتے دوبارہ کال لگاتی ہے، لیکن اب بھی دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تھا۔ علیزے فون نہیں اٹھاتی اور امایا بھی کال بند کرتے فون واپس سائڈ ٹیبل پر رکھتی ہوئی بیڈ سے اپنے کپڑے اٹھائے واش روم میں جانے کے لیے ایک قدم آگے کی طرف اٹھاتی ہے کہ آگے بڑھتی بڑھتی وہ رک جاتی ہے۔ شاہ آریان کو بنا شرٹ کے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں سے خود کو دیکھتا دیکھ اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتی بولی، جی؟ معصومیت سے جواب دیتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف سے اپنا رخ موڑے مکمل امایا کی طرف پلٹتا ہے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آریان کو اس طرح خود کو دیکھتا دیکھ ہاتھوں میں پکڑے کپڑوں پر امایا گرفت مضبوط کرنے لگتی ہے۔ تمہیں دیکھ کچھ خیال ذہن میں آ رہے ہیں، ان خیالوں کو حقیقت میں کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، آریان کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہرائے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے کرتا امایا کی طرف مسلسل بڑھتے ہوئے شرارتی سے انداز میں بولا، میری طرف ایسے دیکھتے ہوئے مت پڑیں شاہ۔ آریان کو بہکتی نگاہوں سے خود کو دیکھتا دیکھ امایا ایک نظر اپنے اطراف میں دیکھتی ہے، جہاں دروازہ کھلا ہوا اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ ایک نظر وہاں دیکھی اور پھر وہ جلدی سے آریان کی طرف اپنا مکمل رخ موڑتے ہوئے بولی، میرے قدم تمہاری طرف خود بخود بڑھ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ انہیں روکے آپ اور کیا کریں گے؟ حیران سے انداز میں بڑی بڑی آنکھیں کی سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے امایا جلدی سے کہتی آریان کو کراس کر کے پیچھے کی طرف واش روم کے دروازے کی جانب اپنے قدم اٹھانے لگتی ہے کہ آریان فوراً سے اپنا رخ موڑے جس طرف امایا جا رہی تھی اسی طرف دیکھتا ہوا چھوٹے چھوٹے قدم پھر سے اٹھانے لگتا ہے۔ آریان کی بہکتی نگاہیں، اس کا لہجہ، اس کا اس طرح سے چلنا دیکھ امایا کو دل ہی دل میں اس سے کچھ کر جانے کا ڈر لگ رہا تھا، لیکن آریان فی الحال کچھ کرنے سے زیادہ امایا کو اپنی حرکتوں سے ڈرانے میں دلچسپی رکھ رہا تھا۔ یہ رک نہیں رہے ہیں، کوشش کر کے دیکھا میں نے، مسلسل امایا کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے بولا، تو واش روم سے چند فاصلے پر رک کر امایا آریان کی طرف ایک جھٹکے سے پلٹتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک آئی برو اٹھا کر بولی،
تو اب جو یہ کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں وہ کروں گا میں۔ نہیں، کچھ نہیں کریں گے آپ نے کہا تھا کہ آپ اب کچھ نہیں کریں گے۔ امایا ابھی اپنی سانسیں روکے آریان کی بہکتی نگاہوں کو دیکھ بول رہی تھی اور پیچھے واش روم میں جانے کے لیے الٹے قدم اٹھا رہی تھی کہ آریان ایک لمبا قدم اٹھائے۔ امایا کے حد سے زیادہ نزدیک ہوتا اس کے ساتھ پیچھے کی طرف قدم اٹھائے دروازے سے پن کرتا ہے۔ شاہ نہیں۔ دروازے سے پن ہوتے ہی امایا آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں پکڑے کپڑوں پر اور مضبوطی سے گرفت بڑھاتے ہوئے اپنی بے لگام ہوتی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے سے لہجے میں بولی، کیا نہیں ریڈ روز؟ امایا کی دھڑکنوں کو بے لگام ہوتا سنتا ہوا آریان اپنے نچلے لب کو ہلکا سا دانتوں تلے دبائے امایا کے ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نظریں اس کے ہونٹوں سے ہٹاتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کی طرف بڑھاتا ہے۔ جہاں دھڑکنوں کا شور سنتا ہوا آریان مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھانے لگتا ہے۔ آریان کا ہاتھ امایا کی دھڑکنوں سے ٹچ ہوتا اس سے پہلے ہی امایا آریان کا ہاتھ خود سے دور کرنے لگتی ہے۔ کہتی کچھ نہیں، بس خاموشی سے آریان کے چہرے کی طرف اپنی نظریں جماتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتی، آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے رکنے کے لیے کہتی ہے، لیکن آریان کچھ اور کرنے کا ارادہ دل ہی دل میں کر چکا تھا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، پہلے ہی سانسیں لینا بند کر دی تم نے۔ آپ کچھ کریں بھی نہیں شاہ، دروازہ کھلا ہے، کوئی آ جائے گا، دور ہو جائیں۔ آریان کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرتی ہوئی دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں کچھ کرنے والا بھی نہیں تھا، لیکن جس طرح سے تم مجھے دیکھ رہی تھی تم نے مجھے کچھ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اب جب ایک بیوی اپنے شوہر کو رومانٹک نظروں سے، بہکتی نظروں سے دیکھے گی تو اسے اندازہ ہونا چاہیے نا کہ اس کے اس طرح سے دیکھنے پر اس کا شوہر کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی موڈ میں آ سکتا ہے۔ اب تم مجھے دور سے دیکھ رہی تھی تو میں نے سوچا دور سے دکھانے کے بجائے میں قریب آ کے تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ کیا دکھا دیتا ہوں؟ آریان کی بات پر امایا ہچکچاتے ہوئے بڑی بڑی آنکھیں کیے پوچھتی ہے، وہی جو تم دیکھنا چاہتی تھی۔ اتنے فاصلے کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ شوہر تمہارا ہی ہوں، کسی اور کا نہیں۔ تم مجھے قریب سے دیکھ سکتی ہو، دیکھنے کے ساتھ ساتھ ٹچ بھی کر سکتی ہو، اور اگر دل میں کچھ اور کرنے کا خیال بھی آ رہا ہے تو وہ بھی کر سکتی ہو۔ مجھے تمہارے ٹچ کرنے پر، تمہارے قریب آنے پر، تمہاری بہکتی نگاہوں پر برا نہیں لگتا مسز شاہ۔ آریان مزید امایا کے قریب ہوتا ہوا زمین پر اس کے پیروں کے درمیان کے فاصلے میں اپنے پیر رکھے اپنے اور اس کے درمیان کے سارے فاصلوں کو مٹاتا ہوا اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے پر محسوس کرتا، اپنی گرم سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر چھوڑتا ہوا اس کے چہرے پر جگہ جگہ اپنا لمس بھی چھوڑنے لگتا ہے، جس کو محسوس کرتی امایا فوراً سے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیتی ہے۔ امایا کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آریان کی نظریں اس کی آنکھوں کی طرف اس کی سانسیں روکنے کی وجہ سے ظاہر ہوتی بیوٹی پون کی طرف اٹھتی ہیں، جس کو دیکھ آریان کے لبوں پر بے ساختہ سی مسکراہٹ فوری طور پہ چھا جاتی ہے۔ تم اب بھی اپنی آنکھیں ایسے بند کر رہی ہو جیسے میں تمہارے قریب پہلی بار آ رہا ہوں میری جان، میری شہزادی۔ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے جو چھپایا جائے، ہمارے درمیان سب کچھ ہو چکا، اور ایک بار نہیں کئی بار ہو چکا ہے۔ بس اب کی بار تمہیں پہلے سے زیادہ میرے ہر عمل میں شدت دکھے گی، میرے نظریے میں، میرے لہجے میں، میری محبت میں اور میری پناہوں میں۔ آریان کہتا ہوا محبت سے چور انداز میں اپنے سلگتے لب گرم سانسوں کی تپش کے ساتھ امایا کے ہونٹوں پر جو کہ ہلکی سی گستاخی کرنے لگتا ہے۔
آریان کی گستاخیاں بڑھتیں۔ اس سے پہلے ہی امایا اس کے کندھے پر ہاتھ مارے اسے روکنا شروع کر چکی تھی۔ شان نہیں کریں ابھی، آپ مجھے شاور لینے دیں گے یا نہیں؟ امایا کے روکنے پر آریان رک گیا تھا۔ آریان کے رکنے پر امایا فوراً سے پوچھتی ہے، بالکل دینے دوں گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک بار پھر سے میں بھی لے لوں۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک ساتھ شاور لیتے ہیں، کیونکہ تمہاری وجہ سے میرا باڈی ٹمپریچر کافی حد تک گرم ہو گیا ہے، جو کہ اس موسم کے حساب سے ٹھیک ہے، لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے تمہارے ہسبینڈ کو اتنا زیادہ ہاٹ ہونا پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہم دونوں میاں بیوی ایک ساتھ مل کر ایک رومانٹک سا شاور لیں گے، جہاں پر نہ کوئی ہمیں تنگ کرے گا نہ کوئی ہمیں روکے گا۔ کیا خیال ہے؟ چلیں پھر؟ آریان کہتا ہوا امایا کو اپنی باہوں میں اٹھاتا واش روم میں لے جا داخل ہوتا ہے۔ آریان کی حرکت پہ امایا کو اپنا دل پسلیاں توڑ باہر نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آریان کو روکنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کے منہ سے اس وقت کچھ بھی نکلنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ آریان امایا کو روف شاور کے نیچے لاتا، زمین پہ اتارتا، اس کے ہاتھوں میں پکڑے کپڑے لے جا کر کپڑوں والے ریک پر رکھتا، واش روم کا دروازہ لاک کرتا اور دوبارہ امایا کی طرف بڑھتا ہے، جو کہ ایک ہی جگہ پر حیران انداز میں بت بنے کھڑی ہوئی آریان کو دیکھ رہی تھی۔ یحییٰ شاہ اور رجب دونوں عباس کے گاؤں سے واپس اپنے گاؤں پہنچ چکے تھے۔ اپنی گاڑی میں سوار وہ حویلی میں داخل ہو رہے تھے اور مسلسل رجب کے پوچھے جانے والے سوالوں کو نظر انداز کر رہے تھے۔ رجب بھی بنا سانس لیے ایک کے بعد ایک سوال کرتا جا رہا تھا، جس کا جواب یحییٰ شاہ ایک بار اسے نہیں دے رہا تھا۔ گاڑی کو حویلی کے دروازے کے بالکل سامنے ڈرائیور پارک کرتا ہے کہ یحییٰ شاہ فوراً سے گاڑی سے باہر نکلتا ہوا ایک غصے میں سخت نظر رجب پر ڈالتا ہے۔ جو پچھلی سیٹ سے دوسری طرف سے دروازہ کھولے پہلے اپنی لاٹھی باہر نکالے، اس لاٹھی کے سہارے پر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک نوکر دوڑ کے آتا ہے اور رجب کو سہارا دے کر باہر نکلنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کی جانب دیکھتا ہوا حویلی میں داخل ہوتا ہے۔ یحییٰ اندر داخل ہوا تھا اور رجب جلدی سے نوکر کے ساتھ اس کے سہارے پر حویلی میں داخل ہوتا ہے اور اندر آتے ہی بلند آواز میں اپنے بابا کو پکار کر ان کے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو فوراً سے روک دیتے ہیں۔ بابا، میں کتنی بار اور آپ سے پوچھوں، آپ کیوں اپنی اور میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ کیوں بلا وجہ سائیں خان سے الجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک بار وہ ہماری جان بخش چکا ہے، وہ بار بار نہیں بخشے گا۔ رجب نوکر سے ہاتھ دور کرتا ہوا اپنے بابا کی طرف التجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، میں کسی کی جان کا دشمن نہیں بنا ہوا اور خان سے میں الجھ نہیں رہا ہوں، جو صحیح ہے وہی کر رہا ہوں۔ یحییٰ اٹل انداز میں دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھتے ہوئے رجب کی طرف پلٹتے ہوئے بولا، بابا، اسے الجھنا ہی کہتے ہیں۔ جو وجہ ہے ہی نہیں، آپ اس بات کو وجہ بنا کر اسے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ اچھے سے جانتے ہیں وہ کبھی بے وجہ باتوں پر اپنا عہدہ، اپنا مقام نہیں چھوڑتا، اور گرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رجب گہری سانس بھرتا ہوا اپنے بابا کی طرف بڑھتے ہوئے تحمل سے کہتا ہے، اگر اس کے گرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تو تم ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ میں تمہیں یہ سارے سوال پیدا کر کے دکھاؤں گا۔
رجب کی بات پر یحییٰ شاہ کی حویلی میں دوسری منزل پر دائیں ہاتھ کی طرف سے چلتا ہوا ایک شخص بلند اور اٹل انداز میں بھاری سی آواز میں کہتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، جس کا کوٹ اس کے ہاتھ میں تھا، شرٹ کی بازو کوہنیوں تک فولڈ کی ہوئی تھی، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ہوئے، گلے میں ایک گن کی شیپ کا لاکٹ پہنے ہوئے، پیروں میں بلیک کلر کے صاف شفاف چمکتے ہوئے شوز پہنے ہوئے، 6 فٹ 4 انچ کا قد لیے، وہ انسان سیڑھیوں کے کنارے پر دوسری منزل پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ مزید کچھ بھی کہنے کے بجائے ہال میں موجود رجب اور یحییٰ شاہ کو تیش کی نظروں سے دیکھتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے۔ سیڑھیوں سے نیچے اترنے والا شخص اور کوئی نہیں، دراب عماد تھا، جو کہ اب دراب عماد شاہ بن چکا تھا، یحییٰ شاہ کا بڑا بیٹا اور اب اس کے حصے کے گاؤں کا سردار بھی۔ وہ سردار جو فیصلے کم اور جان زیادہ لیتا ہے۔ دراب نظر تو کسی کو نہیں آیا، اسے آئے ہوئے کشمیر میں 3 مہینے گزر چکے تھے، اور ان 3 مہینوں میں اس نے یحییٰ شاہ کی فیملی پر اس نے جو قہر برپا کیا تھا، اس کی وجہ سے یحییٰ شاہ نے اسے خود باہر کی دنیا میں نکلنے سے روکا ہوا تھا، کیونکہ یحییٰ شاہ اسے دوسروں کے لیے موت بنتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔